السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم امام الغزالی کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ مشہور تاریخ دان گزرے ہیں۔ بیسیکلی ان کا پورا نام جو تھا وہ ابو حمید الغزالی تھا۔ یہ ایک مسلم جو تھے وہ تاریخ دان تھے۔ بیسیکلی یہ 1058 اے ڈی میں ایران میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی جو ڈیٹ آف ڈیتھ ہے وہ 1111 اے ڈی ہے۔ بیسیکلی ان کی جو ارلی، اب بات کریں ارلی لائف کے اوپر، تو انہوں نے اپنی جو ارلی ایجوکیشن ہے، جو ابتدائی تعلیم ہے، وہ کمپلیٹ کی۔ پھر فردر ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ عراق میں چلے گئے، اور وہ انوالو ہو گئے بیسیکلی ٹیچنگ میں، ٹھیک ہے، ٹیچنگ میں بھی اور ڈیبیٹ میں بھی۔ یہ بیسیکلی ان کے دو مین پروفیشن تھے، اور بہت جگہ پر ان کو پذیرائی ملی، ایکنالجمنٹ ملی، ٹھیک ہے، اور ان کو امام آف عراق کا ٹائٹل بھی ملا۔ اس کے بعد پھر وہ پوری دنیا میں ان کا کام بڑھتا گیا، اور ان کو پوری دنیا میں ایک خاص مقام، رتبہ ملا۔ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز میں ان کا ایک خاص مقام تھا۔ پھر اس کے بعد وہ بغداد چھوڑ گئے اور دمشق میں چلے گئے، جہاں پر وہ کچھ ٹائم رہے۔ پھر یروشلم چلے گئے، یروشلم، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے اسلامی ممالک ہیں۔ وہاں پر ان کی ایک مشہور اسلامک بک جو تھی، جس نے تہلکہ مچا دیا کہ ریوائول آف ریلیجیس سائنس، یہ ان کی جو تھی فیمس بک ہے۔ انہوں نے پھر اسپرچول ورک تھا، بیسیکلی ان کا روح کے اوپر کام تھا کہ ایکچولی یہ جو روح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا تعلق ہے، نیچر کو ہم کس طریقے سے امپروو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر دنیا میں دیکھا جائے تو وہ بیسیکلی جو اسلامک طور پر ایک پرومیننٹ، ایک مشہور فلاسفر کے طور پر جانے جاتے ہیں، ایک بااثر فلاسفر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ اور ان کا جو مشہور وقت ہے تحفۃ الفلسفہ، جس میں انہوں نے فلاسفی کے اوپر ان کی بک بڑی فیمس رہی، اور اس کو ہسٹری کے اوپر، تھنکنگ کے اوپر ایک بہت مایہ ناز بک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے بیسیکلی جو فلاسفی تھی، اس کی جو تھاٹ تھی، اس کو چیلنجنگ لیا اور اس کے اوپر بہت کام کیا۔ اور انہوں نے یہ بات کی کہ پرفیکشن جو ہوتی ہے وہ آپ جو ہے وہ کسی بھی کام میں پرفیکشن جو ہے وہ اٹین کر سکتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کی کاز کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا موٹیو کیا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے نا۔ اور پراپر لاجیکل ایویڈنس سے جب آپ اس چیز کو اپروچ کرتے ہیں، تو پھر آپ ہر چیز کو اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے اس میں پرفیکشن حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی ان کا بہت مشہور ایکسپیریمنٹ تھا، جو برننگ کاٹن کا ایکسپیریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بیسیکلی دیکھی کہ یہ جو کیجویلٹیز ہوتی ہیں کسی بھی پریکٹیکلی کوئی بھی جو فنومنا اس کی جو ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کاز ہوتا ہے اور پھر اس کا آگے افیکٹ ہوتا ہے۔ کاز مطلب اس کی کیا وجوہات ہیں، اور پھر اس کے کیا انفلوئنسز کے، اس پر کون کون سی چیزیں پھر افیکٹ کر سکتی ہیں، اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں، اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ سچ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے آرگیو کیا کہ انہوں نے روئی کا ٹکڑا لے لیا اور اس کو ایک جلتے ہوئے شعلے کے سامنے رکھ دیا، اور وہ آپ نے دیکھا کہ کاٹن جو تھا وہ جل گیا۔ پھر انہوں نے ایک اور کاٹن کا پیس لیا، وہ اور قریب لے کر آئے، تو کاٹن پھر جل گیا۔ اب انہوں نے یہ جو نوٹ کیا، یہ بیسیکلی جو روئی کا ٹکڑا جو ہے یہ جل رہا ہے، یہ کس طریقے سے ہے، اس کا کاز کیا ہے، کیوں جل رہا ہے یہ بار بار۔ تو بیسیکلی انہوں نے دیکھا کہ یہ جو آپ کا برننگ فلیم ہے، یہ اس کی وجہ ہے، یہ کاز ہے، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا کاٹن جو ہے، جو روئی کا ٹکڑا جو ہے وہ جل رہا ہے۔ اب اس کاز اور افیکٹ کے درمیان جو تھا، انہوں نے ایک لنک کریٹ کیا، اور ایک فلاسفی جو تھی ان کی وہ بہت سوچنے اور سمجھنے والی ہے۔ اگر آپ اس پر غور کریں تو ہر چیز جو ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک ہیپننگ، اس کی ہونے پر پیچھے ایک جو ہوتا ہے وہ کاز جو ہوتا ہے وہ اس پر افیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو ایک بیسیکلی جو تھیری تھی کاٹن کی، ان کو انہوں نے کہا نیسیسری کیزیشن۔ کازیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی ضروریات جس کی وجہ سے اس کی ہیپننگ وہاں پر ہو رہی ہے۔ اب جیسے بادل بنتے ہیں تو پھر بارش ہو رہی ہے، اب یہ جو بادل کا بننا ہے، جو کنڈنسیشن ہو رہی ہے واٹر کی ڈراپلیٹس کی، تو بیسیکلی یہ کاز ہے، اور اس کا افیکٹ کیا ہے، بارش۔ اب کاز نہیں ہے تو افیکٹ نہیں ہے، بادل نہیں ہے تو بارش بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ جیسی نیت ویسے اعمال، مطلب جیسی آپ کی نیت ہے ویسا آپ کو ثواب اجر ملے گا۔
جیسا آپ پریکٹیکلی کام کریں گے، گندم بوئیں گے تو گندم ہی ملے گی نا، جوار تو ملنے سے رہی. تو یہ بیسیکلی ہمارے لیے بہت پریکٹیکلی امپورٹنٹ ہے. تو یہ فلاسفی کے ریلیٹڈ بیسیکلی ہمارے کنسیپٹس ہیں. تو الغزالی کی جو ڈپارچر تھا، ٹھیک ہے جی، جو ان کی رخصتی تھی، اس کے اوپر ہم بات کریں کہ جو نیسیسری کیزیشن ہوتی ہے، کازیشن، جو وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی ضروری کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے ہوتا ہے. اب بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ الغزالی نے ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا جس میں انہوں نے کاٹن کے پیس کو فلیم کے اوپر لے کر آیا، فلیم جو تھا وہ جل گیا، اور پھر اسی طریقے سے فلیم جو تھا وہ کاس تھا، آپ کو پتہ ہے وہی چل رہا ہے. اب انہوں نے ایک اور ایگزامپل دی کہ بہت امپورٹنٹ، کہ جیسے ایک بندہ جو ہے، وہ انسان جو ہے وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا. ایک دن مرسشلی یعنی کہ موجزانہ طور پر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھولنے کے بعد اپنی آئی لیڈز جو ہیں، یعنی کہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے، اور اس کو دنیا کی خوبصورتی نظر آتی ہے. یعنی کہ وہ محروم رہا، ساری زندگی نہیں دیکھ پا رہا تھا، لیکن اچانک سے اس کی بینائی لوٹ آئی، تو صاحب بصیرت ہوا، وہ دیکھنے کے قابل ہوا. جب اس نے دیکھا تو دنیا کے ونڈرز کو دیکھ کر وہ حیران ہو گیا. اب جو اوپننگ آف آئی لیڈس تھی وہ جو تھی، ٹھیک ہے جی، اس جو امام غزالی تھے انہوں نے یہ بتایا کہ جو ان کی آئی لیڈس کھلنی تھی، اس آئی لیڈس کے کھلنے سے ہی وہ دنیا کے ونڈرز کو دیکھ سکتے تھے. تو آئی لیڈس کا کھلنا یہاں پر کیا ہے اسٹوڈنٹس، کاز ہے. اسی طریقے سے ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ بھی آیا جب انہوں نے پچھلے جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کی انہوں نے یہاں پر کیا کر دی، ریجیکشن کر دی. تو یہ آنے والے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے وہ اپنے ہی کانسیپٹ سے جو تھے وہ منحرف ہو گئے، یعنی کہ اسی کو انہوں نے وائلیٹ کر دیا اپنے ہی کانسیپٹس کو. تو نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ اس میں ہم یہ چیز دیکھیں گے. تو آئی ایم کوائٹ شیور کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا کہ امام غزالی کی ارلی ہسٹری کے بارے میں آپ نے پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے، جو کچھ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے وہ سارا یہاں پر لکھا ہوا ہے. 2 بار پڑھنے سے آپ کو آئی ایم شیور تیار ہو جائے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، زیادہ تر یہ تھیوریٹیکل ٹاپک ہے، اس میں کوئی خاص کنسیپٹ وغیرہ نہیں ہے، سوائے اس کے جو مین کنسیپٹ ہم نے گین کیا ہے اس ٹاپک سے وہ یہی تھا کہ کاز جو ہے، کاز اور افیکٹ میں بیسیکلی جو ہے وہ کیا ریلیشن ہے، اور جس میں ہم نے کاٹن کی ایگزامپل دیکھی، پھر اسی طریقے سے اوپننگ اینڈ کلوزنگ آف آئیز کی ایگزامپل دیکھی تھی. ٹھیک ہے، اور بکس کا کچھ ذکر ہے ان کا. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.